بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 45ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق شروع ہوگا یہ نمبر 5 سے۔ ہمارا سبق چل رہا تھا یہ دوست کی ملاقات، اور اس میں ہم نے نمبر 4 تک پڑھ لیا تھا۔ چائے حاضر است خورید معاف دارے تاغا نمی خورم کہ خشکی می آرد خیر از یک فنجان چہ میں شود۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا تھا۔ اب ہم آگے نمبر 5 سے آگے پڑھیں گے۔ تو آگے سوال ہے، ہمارا دوست نے ہم سے سوال کیا۔ مثال کے طور پر ہمارا دوست جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ ایک کمیتی گھوڑا ہمارے یہاں بنا ہوا تھا۔ اب دوسری مرتبہ آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ گھوڑا نہیں ہے، تو اس نے سوال کیا کہ اسپِ کمیت راچے کر دے، تم نے کمیت گھوڑے کو کیا کیا؟ تو کمیت یہ بھی ایک قسم کا گھوڑا ہوتا ہے جس کا رنگ عناب یا تازی کھجور کے مانند سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے، اور یہ گھوڑے کا یہ رنگ تمام رنگوں میں افضل سمجھا جاتا ہے، اور اس رنگ کا گھوڑا بہت ہی اچھا ہوتا ہے، سردی اور سفر کی تکالیف کو بہت متحمل ہوتا ہے۔ خلاصہ ہے کہ کمیت گھوڑا بہت عمدہ قسم کا گھوڑا ہوتا ہے۔ تو ہمارا دوست نے پوچھا اسپِ کمیت راچے کر دید کہ تم نے کمیت گھوڑے کو کیا کیا؟ تو ہمارا جواب ہے فروختم، میں نے فروخت کر دیا۔ چالاک نبود، وہ گھوڑا تیز نہ تھا، پھرتیلا نہیں تھا۔ اب مثال کے طور پر ایک اور گھوڑا ہے جو سبز رنگ کا ہے، بنا ہوا ہے، تو ہم نے اس گھوڑے کا اپنے دوست سے تعارف کرایا کہ این سبزہ خیل خوب است، سبز رنگ کا گھوڑا، این سبزہ خیل خوب است، یہ سبز رنگ کا گھوڑا خیل خوب است، بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے۔ بسیار تیز است، بہت تیز ہے۔ مہمیز را ہم تاب نمی آرد، ایڑ کی بھی تاب نہیں لاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر گھوڑے پہ ہم سواری کریں اور ہمیں گھوڑے کی رفتار کو تیز کرنا ہو، گھوڑے کی اسپیڈ کو تیز کرنا ہو، تو اسپیڈ کو تیز کرنے کے لیے ہمیں ایڑ لگانی پڑتی ہے۔ اس پر بھی اگر گھوڑا تیز نہ ہو تو پھر اس کو قمچی سے مارنا پڑتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا اتنا عمدہ اور تیز ہے کہ نیچرلی یہ گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، اس کو ایڑ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب ایڑ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو قمچی مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مطلب یہ ہے کہ بہت یہ فطری اعتبار سے یہ گھوڑا بہت تیز رفتار ہے اور بہت عمدہ گھوڑا ہے، سبز رنگ کا گھوڑا۔ مہمیز را ہم تاب نمی آرد، ایڑ کی بھی تاب نہیں لاتا، مہمیز من ایڑ، تاب قمچی چہ رسد، چھڑی تک کیا نوبت پہنچے گی۔ اب دوسرا ہمارا دوست نے ہم سے سوال کیا کہ ٹھیک ہے یہ گھوڑا تو عمدہ نہیں ہے، یہ گھوڑا تو عمدہ ہے سبز رنگ کا گھوڑا، لیکن یہ فروا نہیں ہے، موٹا نہیں ہے، دبلا ہے، کیوں؟ دبلا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ چہ سبب است فروا نمی شود، کیا وجہ ہے کہ فروا نہیں ہے؟ تو ہمارا جواب ہے آب و دانۂ ہند باصفہائے ولایت، آب کے معنی پانی، دانہ معنی دانہ، تو آب و دانہ ہند ہندوستانی آب و دانہ یعنی ہندوستانی خوراک جو گھوڑے کو دی جاتی ہے۔ باصفہائے ولایت کے معنی آتے ہیں بدیسی گھوڑا جو ہندوستان کا نہ ہو، کسی دوسری جگہ سے ہندوستان لایا گیا ہو۔ تو کہہ رہے آب و دانہ ہند باصفہائے ولایت سازگار نمی آید، ہندوستانی آب و دانہ ودیسی گھوڑے کے سازگار نمی آید موافق نہیں ہوتا، یعنی ہندوستانی آب و دانہ اگر ودیسی گھوڑے کو دیا جائے تو چونکہ اس کے موافق نہیں ہوتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھوڑا فروا نہ ہو۔ اسپِ چالاک گاہے فروا نمی شود، تیز گھوڑا، اسپِ چالاک تیز گھوڑا، گاہے کبھی فروا نمی شود موٹا نہیں ہوتا۔ تو نمبر 5 پورا ہو گیا۔ نمبر 6 ہے پیش خدمت۔ پیش خدمت یہ پورا مرکب لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں خادم، نوکر۔ شما چہ مواجب، موجب کی جمع ہے، موجب کے معنی مشاہرہ کے آتے ہیں، تنخواہ کے آتے ہیں۔ پیش خدمت شما، تمہارا نوکر یا تمہارا خادم، چہ مواجب می گیرد، کتنا تنخواہ لیتا ہے۔ تو میرے دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارا جو خادم ہے یہ کتنا تنخواہ لیتا ہے؟
تو ہم نے جواب دیا نان و شش ماہ رخت، نان کے معنی روٹی اور شش ماہ 6 مہینے پر، رخت کے معنی سامان کے آتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ کپڑا سے کریں گے۔ نان و شش ماہ رخت، روٹی اور 6 ماہ کا اسباب یعنی 6 ماہ کا کپڑا، یہ میرے خادم کی اجرت ہے۔ تو میرے دوست نے کہا من فراش خدرہ 5 روپیہ شہریہ می دہم، میں فراش خدرہ اپنے فراش کو 5 روپیہ شہریہ می دہم، 5 روپیہ ماہوار دیتا ہوں۔ تو میرے دوست نے کہا کہ میرا بھی ایک قسم کا خادم ہے، میں اس کو 5 روپیہ مہینہ دیتا ہوں۔ پھر میرے دوست نے دیکھا کہ میرا خادم، میرا نوکر تھوڑا دبلا پتلا ہے، تو اس نے پوچھا کہ اتنا دبلا پتلا کیوں ہے؟ چیست کے لاگر شدہ است، کیا وجہ ہے کہ یہ دبلا ہو گیا ہے؟ تمہارا خادم دبلا ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ سے روز است کے تب کردہ، میں نے کہا کہ جواب دیا 3 روز ہوئے، سے روز است 3 روز ہوئے کہ تب کردہ کہ بخار آ گیا تھا، میرے خادم کو بخار آ گیا تھا۔ اکنون چیزیں بہتر است، اب کچھ بہتر ہے، اکنون اب چیزیں کچھ بہتر است، بہتر ہے۔ علاج دکتور می کند، ڈاکٹری علاج کرتا ہوں، یعنی اس کو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، اس کا علاج چل رہا ہے۔ خیر، میرے دوست نے کہا خیر، خدایش شفا دہد، خدا اس کو شفا دے۔ نمبر 7 ہے، میرے دوست نے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، آپ کے گھر سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اجازت است، اجازت ہے۔ حالہ کے معنی اب، حالہ رخصت می شو، اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا چرا چرا، کیوں کیوں، این قدر زودی، اس قدر جلدی، چرا کیوں، چرا چرا این قدر زودی، کیوں اس قدر جلدی کیوں، یعنی آپ اتنا جلدی کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ بنشی نید، بیٹھیے۔ ساعت حرف زینم، ایک گھڑی باتیں کریں۔ و دل خوش کنیم، اور دل خوش کریں، یعنی ابھی تھوڑی دیر اور بیٹھیے، کچھ دیر بات کریں اور ہم خوش ہوں۔ تو میرے دوست نے کہا خیر می روم، خیر میں جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کجا می روید، کہاں جائیے گا؟ وقت رفتن نیست، یہ وقت جانے کا وقت نہیں ہے۔ شب بسیار گزشتہ، رات بہت گزر گئی۔ ہمیں جا خواب کنید، اسی جگہ سو رہیے۔ خیر، تو میرے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، رات کافی ہو گئی ہے، لیکن مجھے ریل گاڑی سے جانا ہے اور ابھی ریل گاڑی کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے آپ مجھے رخصت دے دیجیے۔ خیر خیر، حالہ اب کالسکے بخار اس، ریل گاڑی کا وقت ہے۔ کالسکے بخار اس یعنی ریل گاڑی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ می روم، میں جاتا ہوں۔ پس از یک ماہ انشاءاللہ باز می آیم، انشاءاللہ 1 ماہ بعد پھر آؤں گا۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر ہم یہ نوکروں سے ضروری باتیں، اس سبق کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔